السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں سب سے پہلے آمد محرم پر تمام سوگواران ابا عبداللہ الحسین، تمام عزاداران مظلوم کربلا کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں کہ کربلا کی یاد اور شہدائے کربلا کا تذکرہ ماہ محرم میں کیا جاتا ہے، اور ابا عبداللہ الحسین اور ان کے اصحاب کی شہادت پر سوگ منایا جاتا ہے، جو ہم شیعیان حیدر کرار کی دنیا بھر میں پہچان ہے۔ لہٰذا سوگواری ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قربانی بقائے دین کے لیے دی گئی تھی، بقائے شریعت کے لیے دی گئی، بقائے مذہب کے لیے دی گئی ہے، بقائے دین کے لیے دی گئی ہے۔ کوئی قومی فیسٹیول نہیں ہے کہ اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی منائے، بلکہ آداب و سنن جو اہل بیت علیہم السلام نے اور خاص طور پر عزاداری ابا عبداللہ کو ترویج جس طرح سے امام صادق علیہ السلام نے کیا، اور اس کے لیے جو آداب انہوں نے بیان کیے، اور جس طرح سے سوگواری کا طریقہ انہوں نے پیش کیا شہیدوں کے تذکرہ کرنے کے لیے، جیسا کہ کہا گیا دنیا بھر میں جو شہیدوں کی یاد منائی جاتی ہے اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے جو امام صادق نے بیان کیا، اس لیے کہ جب سوگواری ابا عبداللہ کا طریقہ امام نے بیان فرمایا تو اس میں گریہ وزاری کو شامل کیا گیا۔ اس طرح سے نہیں کہ سڑکوں پر پرچم بلند کر کے صرف نعرے بازیاں کی جائیں اور جو ہے ہلڑ ہنگامے کیے جائیں، بلکہ آپ نے شہیدوں کی یاد کے لیے کہا گیا کہ ان پر آنسو بہائے جائیں اور ان پہ گریہ وزاری کی جائے، مجالس برپا کیے جائیں، اور ان مجالس میں اسلامی آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلامی طریقہ ہے اور اس قربانی کا تذکرہ کرنا ہے جس میں اخلاق بچائے گئے، عقائد بچائے گئے، دین بچایا گیا، تہذیب بچائی گئی، اسلامی سنن اور اسلامی تہذیب کو بچایا گیا۔ لہٰذا محرم کے نام پر نہ تہذیب مٹائی جا سکتی ہے، نہ آداب کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور نہ احکام شریعت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی عقائد اسلامی کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تمام ذاکرین، تمام مرثیہ گو، تمام شعراء اس بات کا خیال رکھیں کہ مقاصد عزاداری کو پیش نظر رکھیں۔ قربانی جس مقصد کے دی گئی اس مقصد کا خیال رکھنا تمام عزاداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ فردی طور پر بھی سوگوار کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرنا اور ایک سوگوار کی صورت بنانا، ایک عزادار کی شکل اختیار کرنا، اور جب ہم اجتماع میں آئیں تو اسلام کے ظواہر پر عمل کرنا نہایت ضرور، اور اس وقت جب کہ ہم لباس عزاداری پہن کر جب ہم سڑکوں پر آتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسلام کی شریعت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ کوئی کام خلاف شریعت اگر ہم کرتے ہیں تو یہ عزاداری پر گویا ایک قسم کا لطمہ ہے، اور اس عزاداری کو داغدار کیے جانے کا مترادف سمجھا جائے گا اور توہین عزاداری سمجھا جائے گا۔ لہٰذا شریعت کا پاس و لحاظ نہایت ضروری ہے، آداب شریعت کا پاس و لحاظ ضروری ہے، اور خواتین کے لیے جو حجاب کا جو طریقہ بیان کیا گیا، سر اور پیروں کا ڈھانکنا وغیرہ، یہ سب چیزیں عزاداری میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اجتماعی طور پر جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو آپس میں خلوص، محبت اور اپنائیت اور ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک اور نیک برتاؤ کرنا، قولوا للناس حسنا کا پاس و لحاظ رکھنا، آپس میں اچھی گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ بچوں کا احترام اس لیے کرنا ہے کہ وہ معصوم ہیں اور ہم سے کم انہوں نے گناہ کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور بچوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بزرگوں نے ہم سے زیادہ عبادتیں کی ہیں اور ہم سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، لہٰذا
ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور عزاداروں کو تکلیف دینا یا دیگر انسانوں کو تکلیف پہنچانا عزاداروں کے ذریعے سے، کہ سڑکوں پر اس طرح سے جو ہے راستے نہ بند کیے جائیں کہ راہروؤں کو مشکل پیش آئے، اور اس طرح سے شریعت اسلامی میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو عزاداری میں اس کا ترک کرنا، یوں تو عموماً حرام سے پرہیز کرنا اور اجتناب کرنا ضروری ہے، لیکن عزاداروں کے لیے تو خاص طور پر اس کا پاس و لحاظ رکھنا لباس عزاداری کے پہننے کے بعد بہت ہی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کا پاس و لحاظ نہ رکھنے پر گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، تمام عزاداروں کو چاہیے کہ مقاصد عزاداری کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت کا پاس و لحاظ اور آداب اسلامی کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس طرح سے عزاداری کریں کہ ابا عبداللہ الحسین کا جو مقصد اور جس کے لیے یہ عظیم قربانیاں پیش کی گئی ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ جس طرح سے شاعر نے کہا کہ کی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر شے نے، شے سے الفت ہے تو سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔